بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پولیس رولز کی ایک فقرہ پڑھیں گے، یعنی آج کی ویڈیو میں ہم پولیس رولز کے باب نمبر 14 فقرہ نمبر 39 پڑھیں گے۔ 1439 میں ہے کانسٹیبلان درجہ اسپیشل جن کے نام پرست سی میں درج ہو کی مراعات و فرائض ہو، یعنی وہ کانسٹیبلان جس کے نام پرست سی پر آ جاتا ہے ان کو کیا مراعات دی جائے گی اور ان کے فرائض کیا ہوں گے، تو یہ باب فقرہ اس سے متعلق ہے۔ اس کے ضمن نمبر 1 میں ہے کانسٹیبلان جن کے نام پرست سی میں درج ہو سینتری ڈیوٹی سے مستثنیٰ کیا جائے گا۔ ان کو گارد میں نائب گارد کمانڈر لگایا جائے گا جہاں کانسٹیبلان کی تعداد 3 سے زیادہ نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جو کانسٹیبلان A1 کا امتحان پاس کرتا ہے ان کا نام لسٹ اے پر آ جاتا ہے، یعنی پرست اے پر آ جاتا ہے۔ جو اس کے بعد B1 کا امتحان پاس کرتا ہے تو وہ پرست بی پر ان کا نام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اگر لوور کورس سے پاس ہو کے آتا ہے تو وہ اس کا نام پرست سی پر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر پرست سی کی بات ہو رہی ہے کہ جو کانسٹیبلان نے A1 B1 پاس کی ہو اور لوور کورس اس نے کیا ہو تو اس کی سینتری ڈیوٹی یعنی اسٹانی ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی۔ ان کو گارد میں اگر وہ کہیں پر کوئی گارد ہو تو اس کو اس گارد میں بحیثیت نائب گارد کمانڈر لگایا جائے گا، مگر یہاں پر ایک شرط بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو کہیں پر گارد کمانڈر لگایا جاتا ہے تو اس کو اس گارد کمانڈر پر اس گارد میں کمانڈر لگایا جائے گا جہاں پر کانسٹیبلان کی تعداد 3 سے زیادہ نہ ہو، یعنی اگر 3 تک کانسٹیبلان ہو تو وہاں پر اس کو بحیثیت نائب گارد کمانڈر لگایا جا سکتا ہے۔ مزید اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ہیڈ کانسٹیبل مستقل یا قائم مقام موجود نہ ہو تو اگر میلے یا آتش زدگی وغیرہ کی ڈیوٹی ہو تو اسے گارد کمانڈر لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پرماننٹ ہو، یعنی کوئی پروموٹ ہیڈ کانسٹیبل یا قائم مقام جس کو عارضی طور پر ہیڈ کانسٹیبل کے عہدہ پر تعینات کیا گیا ہو، اگر یہ دونوں موجود نہ ہو اور کوئی میلے یا آتش زدگی وغیرہ کی ڈیوٹی ہو تو اس کو بحیثیت گارد کمانڈر لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم LHC کی بات کر رہے ہیں۔ ضمن نمبر 2 میں ہے جن کانسٹیبل کو متذکرہ ڈیوٹی پر بحیثیت ہیڈ کانسٹیبل لگایا جائے تو اسے اپنے زیر کمان آدمیوں پر تا اختتام ڈیوٹی ہیڈ کانسٹیبل کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کانسٹیبلان کی ہم نے ضمن نمبر 1 میں بات کی جس کا نام پرست سی میں درج ہو یعنی LHC، اگر اس کو کہیں پر کسی ہیڈ کانسٹیبل کی حیثیت سے کہیں پر ڈیوٹی پر لگایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی کانسٹیبلان ہو زیر کمان آدمیوں سے مراد وہ کانسٹیبلان ہے جس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو تو اس کو تا اختتام ڈیوٹی یعنی ڈیوٹی کے ختم ہونے تک اس پر ہیڈ کانسٹیبل کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ دوستو، یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے پولیس رولز باب 14 فقرہ 39 کو تفصیل سے پڑھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس ضرور کریں اور نئے ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔